اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سب سے پہلے تو اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا کیا۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہمیں مکمل طور پر ماہ رمضان کی فضیلت سمجھ آ جائے تو ہماری یہ دعا ہوگی یا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے رب کے آگے جھکیں اور جھک کر اس سے پورے سال کا ہی ماہ رمضان مانگ لیں، یعنی روزوں کے مہینے کی اتنی برکت ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سے جو چاہے مانگ لیں، جتنی چاہے اپنی خطائیں بخشوا لیں۔ تو سب سے پہلے ہم ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور ماہ رمضان المبارک کا بہت خاص اور بہت بہترین وظیفہ بیان کرتا ہوں، لیکن آپ نے پڑھنا اسی طرح ہے جس طرح میں آپ سے کہوں گا۔ میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، سارے بھائی ساری بہنیں شامل ہو جائیں۔ کیا پتا کس کی دعا، کس کا مقدر، کس کی آمین، کس کے نصیب بدل دے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری خطائیں بخش دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہماری صحتوں کو اور اپنی رحمت اور کرم سے ہمیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جو میرے بھائی بہنیں بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما اور ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، اور سب سے بڑی دعا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم پر رحم فرما، اے اللہ پاک ہمیں شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے ماں باپ کے لیے جب تک وہ زندہ ہیں ہمیں ان کا فرما بردار بنا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو چلتے ہیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آج والی ویڈیو ان بھائیوں ان بہنوں کے لیے ہے جو پریشان ہے، خواہ پریشانی کسی بھی وجہ سے ہے، وہ رشتے میں رکاوٹ ہو، وہ رزق کی تنگی ہو، یا کوئی بھی دنیا جہاں کا مسئلہ ہو جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں کچھ بھی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بیوہ عورت فریاد لے کر آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم ہیں اور یہ اللہ پاک کے بہت پیارے نبی ہیں۔ تو ایک عورت اور وہ بھی بیوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فریاد لے کر آئی اور وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا ہمارا رب اپنے بندوں پر معاذ اللہ ظلم کرتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا اور سن کر کہنے لگے، نہیں، ہمارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو غفور اور رحیم ہے اور اس کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سن کے وہ عورت کہنے لگی، معاذ اللہ، لیکن اللہ پاک نے تو مجھ پر ظلم کیا ہے، میں ایک بیوہ اور غریب عورت ہوں، جانوروں کے بال سے اون بنانا یا رسی بنانا میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ یعنی وہ بوڑھی عورت جس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ اکیلی تھی اور وہ بیچاری محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اون بنانے میں مجھے ہفتہ 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، ایک دن میں بہت سارا اون یعنی روئی بنا کر بیچنے جا رہی تھی، راستے میں میں تھک گئی، بوڑھی ہوں، تو میں اس اون کو رکھ کر بیٹھ گئی، اتنے میں ایک پرندہ نہ جانے کہاں سے آیا اور میری اس گٹھی کو اڑا کر لے گیا۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری روٹی روزی مجھ سے چھین لی گئی، کیا یہ ظلم نہیں مجھ غریب پر؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوری بات سنی اور سن کر وہ بھی کوئی جواب دینے ہی لگے تھے
کہ اس سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو ایک اجنبی کو کھڑے پایا۔ اس کو دیکھا تو پوچھنے لگے آنے کا مقصد کیا؟ تو وہ کہنے لگے حضرت ہم کچھ لوگ تجارت کے سلسلے سے سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں سوراخ پڑ گیا۔ پانی اس تیزی سے کشتی میں بڑھ رہا تھا کہ ہمیں اپنی موت صاف دکھائی دی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم سب نے اللہ پاک سے عہد کیا کہ اگر ہماری جان بچ گئی تو ہم میں سے ہر آدمی 1000 دینار صدقہ کریں گے۔ ابھی ہم یہی دعا کر رہے تھے کہ ایک پرندہ نہ جانے کہاں سے اڑتا ہوا ہماری کشتی میں آیا اور اس نے اون کی ایک گٹری پھینک دی، جس سے ہم نے کشتی کا سوراخ کسی نہ کسی طریقے سے بند کر دیا اور اس کے بعد کشتی کو پانی سے خالی کر دیا اور سیدھے اور خیر خیریت سے ہم کنارے پر پہنچ گئے اور ہماری جانیں بچ گئیں اور ساحل سے ہم سیدھے یہاں نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے۔ ہم کیونکہ یہاں پر اجنبی تھے تو لوگوں سے پوچھ کر یہاں کے کوئی معتبر شخص کا نام پوچھا تو وہ ہمیں سیدھا آپ کے در پر لے آیا۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا اے حضرت ہم کشتی میں 10 لوگ سوار تھے اور اس حساب سے یہ 10,000 درہم ہوئے، ہماری طرف سے لیجئے اور کسی بھی مستحقین کو عطا کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت داؤد علیہ السلام نے بری بات سنی اور اس کے بعد 10,000 درہم لے کر سیدھا اس عورت کے پاس پہنچے جس نے گھر کے اندر سے سب کچھ سن لیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے درہم اس عورت کو دے کر کہنے لگے صرف ایک سوال بتا، میرا رب غفور اور رحیم ہے یا معاذ اللہ ظالم ہے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ چھوٹا سا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام اور اس بڑھیا کا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی پریشانی بن جائے تو یاد رکھیے گا اللہ پاک وہ ہستی ہے جس کو ہم سے زیادہ ہماری فکر ہے۔ اور ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نیا دروازہ کھولنے سے پہلے پچھلا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہمیں 80 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ ہمیں بھولا ہوا نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے کریم رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ دیکھیے کہ وہ بوڑھی عورت جو چند پیسوں کے لیے پریشان تھی اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی، تو دیکھیے اللہ پاک نے اس عورت کو 10,000 دینار عطا کیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب 10,000 دینار شاید آج کے 10,000 ارب سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ اس وقت دینار اور درہم جو تھے وہ سونے کے ہوتے تھے کہ وہ بوڑھی عورت بہت زیادہ امیر و کبیر بن گئی۔ تو یہ آج والا وظیفہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جو بھی کوئی میرا بھائی بہن کرنا چاہے پورے رمضان میں لگاتار کیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اس بھائی اور بہن کے لیے ضرور اللہ پاک سے دعا کروں گا، ساتھ ہی اپنا مسئلہ بھی لکھیے گا۔ تو چلتے اپنے آج کے چھوٹے سے وظیفے کی طرف۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے اللہ پاک کے مبارک نام پڑھنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آیت کریمہ کا کچھ حصہ بھی تلاوت کرنا ہے، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے بیان کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ کم و بیش اس کا معنی اور ترجمہ یہ بنتا ہے اے زندہ و جاوید، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں، یا میری مدد فرما اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے؟ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح کر لی جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت برکت والا ہے اور ہر طرح کی حاجت روائی کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، ویسے تو اللہ پاک ہر دن ہر پل سنتا ہے، لیکن یہ خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو آپ ہر نماز کے بعد
ہو سکے تو ایک تسبیح لازمی پڑھ لیں، اس کو صرف چند منٹ لگیں گے۔ اگر نہ ہو سکے تو صبح اور شام کو پڑھ لیں، یا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو تعداد کو چھوڑیں اور کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر صرف 15 سے 20 منٹ آپ اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ بغیر گنتی کے پڑھ لیں، اور اپنی جو بھی پریشانی ہو یا جو بھی مقصد ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ خوشبو کا استعمال کریں، لیکن اگر روزے کے بعد ہو، روزے میں اگربتی جو ہے وہ روزے کو مکروہ کر دیتی ہے۔ لباس صاف ستھرا ہو، زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ عملیات جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر ہو سکے تو خوشبو کا اہتمام کریں، ورنہ کوئی بات نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد اس کو 15 سے 20 منٹ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جس میرے بھائی اور بہن کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ پاک کی رحمت سے ضرور پوری ہوگی۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔